بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم جو بات کریں گے ہمارا ٹاپک ہے ماہ رمضان المبارک کا، کیونکہ مہینہ چل رہا ہے، اسی حوالے سے ہم اپنی ویڈیو بنائیں گے۔ ایسی چیزیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسے کام جو روزے میں کیے جائیں یا نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسا کام ہم سے ہو جاوے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسی کون کون سی باتیں ہیں، آئیے ہم سنتے ہیں۔ اچھی اچھی باتیں سنیے، اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے، کیونکہ اچھی بات سننا بھی صدقہ ہے۔ اچھی باتیں سنیے، نیت باندھ لیجئے، کیونکہ مال کا در بدر نیتوں پر ہے۔ ایسے کون سے احکام ہیں، ایسے کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ مثلاً اگر کوئی آدمی بھول کر کھا لے، پی لے یا جمع وغیرہ کر لے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، خواہ وہ روزہ نفلی ہو یا فرضی ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، وہ غلطی سے اگر اس سے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی روزے دار کو ایسی حالت میں آپ دیکھیں، کسی روزے دار کو ایسی حالت میں دیکھیں تو اسے یاد دلانا بھی واجب ہے۔ ہاں، روزہ دار اگر بہت ہی کمزور ہو، یعنی اس کی صحت بہت کمزور ہو، دبلا سا ہو، کہ اگر اس سے یہ اندیشہ ہو کہ اگر ہم اس کو بتائیں گے کہ تیرا روزہ ہے، تو تو کھا رہا ہے، اگر یہ کہنے سے وہ کھانا چھوڑ دے گا اور اس کی صحت کمزور ہے اور اسے کچھ بے ہوش وغیرہ نہ ہو جائے، کمزوری اتنی نہ لاحق ہو جائے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ہی دشوار ہو جائے، اگر وہ کھا لے گا اور وہ اتنا سا کھانا کھانے سے تو اس کا روزہ اچھی طرح پورا ہو جائے گا، تو اس کو یاد نہ ہی دلائیں تو بہتر ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے بعض کتب میں کہ اگر ایک طاقتور ہے اور ایک بوڑھا ہے، یعنی کہ طاقتور کو تم یاد دلا دو، اور بوڑھا اگر کوئی روزے کی حالت میں کھا رہا ہے، پتہ ہے آپ کو بھی اس کا روزہ ہے، تو اسے کو یاد نہ دلاؤ۔ اس میں جوان آدمی کا اور بوڑھے آدمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی جوان کھا رہا ہے، طاقتور ہے، تو اسے یاد دلاؤ، بھائی تیرا روزہ ہے، یہ چیز نہ کھاؤ، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی بوڑھا کھا رہا ہے، ضعیف العمر ہے، کمزور ہے، صحت کمزور ہے اس کی، اگر وہ کھا رہا ہے تو اس کو چپ ہو جائیں، کیونکہ وہ اگر تو جان بوجھ کے کر رہا ہے تو پھر تو وہ غلطی کر رہا ہے، پہلی تو بات یہ طے ہے نا۔ اگر بھول چوک میں کھا رہا ہے تو اس حالت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس قدر جوان کو بتا دینا چاہیے، جوان آدمی کو بتا دینا چاہیے کہ تمہارا روزہ ہے، کوئی ایسا کام نہ کرو، نہ کوئی ایسی چیز کھاؤ پیو جس سے تمہارا روزہ فاسد ہو جائے، جاتا رہے، یعنی کہ اسی طرح روزہ دار ہونے کی وجہ سے آپ کے منہ میں مکھی یا گرد و غبار یا دھواں حلق میں چلا جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کہیں جا رہے ہوں، رستے میں ہوں، موٹر سائیکل بائک میں ہوں، یہ ماسک وغیرہ بھی ضروری ہے، ہیلمٹ بھی، ویسے بھی منہ پہ کوئی چیز ہونی چاہیے، کوئی زہریلا کیڑا مکوڑا بھی ڈال سکتا ہے آپ کو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ احتیاط کریں، احتیاط ضروری ہے۔ چھوٹا سا ماسک آتا ہے 10 روپے کا، یہ ماسک سے مجھے یاد آ گیا، یہ کمپنی ہے جو ماسک بنانے والے، جتنا بزنس اس آدمی نے کیا نا ماسک بنانے والے نے، یہ اتنا برانڈڈ کپڑوں نے بزنس نہیں کیا، یہ چھوٹا سا ایک کرونا جب آیا تھا نا، یہ کپڑے ہوں نہ ہو، میلے ہوں، کچیلے ہوں، جیسے بھی، لیکن آپ کے منہ پہ ماسک ضرور ہونا چاہیے تھا۔ یہ ماسک کی وجہ سے بہت سا بزنس لوگوں نے کمایا ہے۔ ویسے بھی ماسک صحت کے لیے
اس لیے لحاظ سے اچھا اگر آپ کو نزلہ زکام یا کھانسی وغیرہ ہو، آپ کے منہ پہ ہوگا، آپ کی سانس آپ کے پاس رہے، کسی کے پاس کھڑے ہیں تو اس کو کراہت الجھن نہیں ہوگی، اسے پتہ ہوگا اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے اس نے ایسا کام کیا ہوگا۔ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ اگر روزہ دار ہونے کی وجہ سے آپ کے منہ میں مکھی، گرد و غبار یا دھواں وغیرہ آپ کے حلق میں چلا گیا ہے تو آپ کا روزہ نہیں جائے گا۔ وہ غبار ہوتا ہے وہ آٹے کا ہو، یعنی کہ آٹا چھانے والا، چکی پہ آٹا پیسنے والا جو لوگ تھے تو وہاں پہ بھی زیادہ آٹا اٹھتا ہے، اگر وہ آٹے کا خاک بھی منہ میں چلا گیا ہے تو روزہ نہیں فاسد ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جان بوجھ کے اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو وہ اس سے روزہ جاتا رہے گا، کیونکہ وہ اس کا کام ہے، کاروبار ہے۔ تو گرد و غبار ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ناک ہے، ناک کے اندر جو نتنے ہیں، دونوں سوراخ ہیں، ان کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے فلٹر لگائے ہوئے جنہیں ہم بال کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی فلٹر پیدا کیا ہے، گرد و غبار اندر تک نہیں جاتی، اس کے اندر اٹک جاتی ہے۔ اگربتی، اس کے علاوہ اور کیا بات ہے، اگر بس کا دھواں یا کار کا دھواں بھی چلا جائے، اگر بس کا دھواں یا کار کا دھواں بھی غبار اڑ کر حلق میں پہنچا تو آپ کا روزہ ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہیں جائے گا۔ اسی طرح اگر بتی آپ نے کوئی سلگائی ہو، اگر بتی ہے اور اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، ایک لبان ہوتی ہے اگربتی، یعنی کہ اس کی خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو سونگھے گے نزدیک ہو کے تو اس کی خوشبو حلق میں جائے گی تو اس سے روزہ جاتا رہے گا۔ وہ اتنا قریب ہو کے نہیں سونگھنا، ویسے آپ اگربتی لگی ہوئی ہے یا کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو وہ خوشبو وغیرہ ناک کے ذریعے جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سرما لگانے سے، تیل لگانے سے روزہ نہیں جاتا، یعنی کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیل کا استعمال، سرمے کا استعمال حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں بھی سرمے کا رنگ دکھائی دے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض دفعہ ہوتا نا وہ سلائی کا سرما نہیں لگتا تو وہ گیلی کر لیتے ہیں بعض لوگ زبان کے ذریعے سلائی کو، اگر وہ سرمے کا جو اگر آپ تھوکتے ہیں تو وہ کالا کالا جو تھوک اگر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ سرما ہے وہ حلق میں نہیں جاتا، زبان میں، منہ میں رہ جاتا ہے۔ اسی طرح غسل کیا ہوا پانی، یعنی کہ ان کی جب ہم کلی وغیرہ کرتے ہیں اس کی ٹھنڈک اگر اندر آپ کو محسوس ہو، پانی اندر نہ جائے، اس کی ٹھنڈک محسوس ہو پانی کی، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کی اور پانی پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی جو اندیشہ کے تھوک کے ساتھ اندر چلی جائے گی، صرف تری رہ گئی ہے، اگر وہ یعنی کہ خنکی ہوتی ہے جسے بولتے ہیں، اندر ٹھنڈک رہ گئی، ہلکا سا پانی اندر رہ جاتا ہے کیونکہ پانی آپ نے 3 مرتبہ کلی کی ہے، کوئی تھوڑا بہت اگر رہ گیا، اگر تھوک کے ذریعے اندر چلا جائے گا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ۔ اسی طرح کوئی دعا کوٹی آپ نے، یہ پنسار وغیرہ حکیم وغیرہ ہوتے ہیں کہ دعا کوٹ رہے ہیں اور اس کا گرد اڑا حلق میں جائے گا، اس کا ذائقہ بھی محسوس ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں پانی چلا گیا، یہ جو کان ہوتا ہے، کان میں پانی چلا گیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، البتہ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو نا تو پانی حلق میں جاتا ہے، پانی حلق میں نیچے چلا جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ کان کا کنیکشن پردہ اللہ نے قدرتی نظام سیٹ کیا ہے، اگر یہ ٹوٹا ہوا ہوگا، پھٹا ہوا ہوگا، سوری، ٹوٹنا اور چیز ہے، پھٹنا اور چیز ہے، تو وہ پھٹا ہوا ہوگا تو پانی اس کے ذریعے اگر نیچے جاتا ہے تو تب روزہ ٹوٹ جائے گا، اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ کان میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح تنکے سے کان کھجایا، یہ جو کان کا میل کچیل صاف کرنے والی ایک سلائی ہوتی ہے، تنکے سے کان کھجایا، میل کچیل نکالا، اگرچہ 1-2 بار کیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔
یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا، نہیں ٹوٹتا روزہ۔ آپ کا پردہ نہ پھٹے، اندر کوئی چیز نہ جائے، باہر آتی ہے تو ٹھیک ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح آپ نے دانت یا منہ میں خفیف کوئی معمولی چیز رہ گئی ہو کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق کے نیچے اتر گئی، تل کے برابر اگر کوئی چیز آپ چباتے ہیں حلق کے ذریعے، وہ آپ کے نیچے اتر گئی۔ تل کتنا ہوتا، ہلکا سا ہوتا، چھوٹا سا تل، مگر جب اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو تو پھر روزہ جائے گا۔ اگر تل کے برابر کوئی چیز چلے گیا، اندر نہیں گئی، اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوا، پھر روزہ نہیں جائے گا۔ اگر زبان کے ذریعے ذائقہ محسوس ہوا، پھر روزہ جاتا رہے گا۔ یہ جو تھوک یا بلغم منہ میں آتی ہے، اس سے نگل گیا اندر، مثلاً بعض دفعہ آدمی تو تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کھانسی وغیرہ آتی ہے، کوئی بلغم اندر سے آتی ہے دماغ کے ذریعے، جو کیرا وغیرہ بعض لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے، اگر وہ تھوک یا بلغم اندر چلی گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ در مختار میں لکھا ہوا ہے، کتاب ہے در مختار، اس کے اندر لکھا ہوا تھوک یا بلغم منہ میں آئے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ناک میں یہ جو رینٹ ہوتی ہے، ناک کی میل کی چیز جو پانی وغیرہ آتا ہے نا، اگر یہ بھی جم گئی ہے، سانس کے ذریعے اسے بھی کھینچ کر نگل جانے سے، مثلاً جیسے ہم زکام وغیرہ ہوتا ہے تو ایسے کھینچتے ہیں نا، اگر وہ بھی کھینچ کے سانس کے ذریعے اندر چلی جائے تب بھی روزہ نہیں جاتا۔ یہ تو ناک کے اندر کوئی میل چل، ناک کا پانی جمع ہو جاتا ہے، اس سے بھی وہ نہیں ٹوٹتی، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دانتوں سے خون وغیرہ نکلا، نیچے نہ جائے، منہ میں رہ گیا، اس کلی وغیرہ کر لیا تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ خون حلق کے نیچے اتر جائے پھر آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ مکھی حلق میں چلی جائے، روزہ نہیں جائے گا۔ قصد یعنی جان بوجھ کر نکلی تو چلا جائے گا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، ہوا کے ذریعے یہ جو منہ وغیرہ کھلا ہے آپ کا، اگر کوئی مکھی چلی گئی آپ کے اندر، پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جان بوجھ کر چبائی، بعض یہ ہم تو نہیں، تو وہ غیر مسلم ہی ہوتے ہیں، ان کو چھوڑو، جو مکھی وغیرہ کیڑے مکوڑے وغیرہ کھاتے ہیں، تو نعوذ باللہ۔ اسی طرح بھولے سے کھانا کھا رہے تھے، یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا، یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا، یا پانی پی رہے تھے، یاد آتے ہی پانی کو پھینک دیا، تھوک دیا، روزہ نہیں جائے گا، روزہ باقی رہے گا۔ منہ کا لقمہ یا پانی یاد آنے کے باوجود نگل گیا تو روزہ گیا۔ یاد آنے پر آپ کو یاد آ گیا، آپ کے منہ میں لقمہ ہے یا پانی پی رہے ہیں، آپ کو یاد آ گیا میرا روزہ ہے، اگر تو وہ نکال دیا، کلی کر لی، پھر روزہ باقی رہے گا۔ اگر یاد آنے کے چلو یہ کھا لیتا ہوں، دوبارہ میرا روزہ، میں جان بوجھ کے نہیں کھایا، جو حلق کے نیچے چلا گیا پہلے جان بوجھ کے چلا ہے، جان بوجھ کے نہیں، پہلے چلا گیا ہے، بھولے سے کھا لیا، وہ تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یاد آ گیا، اگر آپ کے منہ میں کوئی لقمہ ہے تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نے یاد آتے ہوئے منہ میں جو لقمہ تھا کھانے کا یا کوئی پانی کا گھونٹ تھا، اگر وہ آپ کو یاد آنے پر بھی آپ نے گلے کے اندر اتار لیا، پھر آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ صبح صادق سے پہلے کھایا پیا، صبح ہوتے ہی یعنی سحری ختم ہوتے تک منہ میں سب کچھ اگل دیا، روزہ نہ گیا۔ اگل دیے تو مراد آپ سمجھ رہے ہیں، اگر آپ کو قے وغیرہ آ جاتی، الٹی آ جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صبح صادق سے پہلے کھا پی رہے تھے، صبح ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، آپ کو کسی وجہ سے کوئی چیز اگل دی، یعنی کوئی ایسی چیز آتی، کھٹی ڈکار وغیرہ آتی ہے تو وہ اگل دی یا باہر نہ آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اندر نگل لیا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور سب سے اہم بات، غیبت،
غیبت کی تو روزہ نہ جائے گا۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، حالانکہ اس کو سخت کبیرہ گناہ کہا گیا غیبت، توبہ نعوذ باللہ۔ غیبت بہت بری چیز ہے۔ غیبت ہوتی کیا آپ کو پتہ ہوگا، اگر کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، اس کو غیبت بولا گیا ہے۔ اس کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ اسی طرح جنابت، یعنی آپ غسل کی حالت میں ہیں، غسل کی حالت میں آپ کی صبح ہوگی، سحری ہوگی، آپ کو ٹائم تھوڑا سحری میں بچتا ہے کہ اگر آپ غسل کرنے جاتے ہیں تو سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا، آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ سحری کا ٹائم وقت نکل جائے گا، تو آپ پہلے سحری کر لیں، سحری کرنے کے بعد پھر غسل کر لیں، پھر نماز کے لیے تیاری کریں، اس صورت میں آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر نماز قضا کی اور ایسے ہی ٹائم گزارا، پھر وہ حرام ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ جس گھر میں جنبی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اسی لیے بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے۔ ماشاءاللہ آج کی بہت ہی اچھی باتیں تھیں جو ہم نے آپ سے بیان کی۔ ان باتوں کو یاد رکھیے گا، دوسروں تک پہنچائیے گا، کسی کی باتوں میں نہ آئیے گا، کسی عالم سے مشورہ کر لیجئے گا۔ کوئی آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے، علماء اکرام سے مشورہ کریں، پوچھیں کہ آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہے، آیا کہ میرے روزے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ کسی سنی علماء سے رہنمائی حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔